جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز و سعد پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ تسی ادھی راتی پریشان نہیں ہونا۔ نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے تھے، حضور نے بھی سجدہ فرمایا اور فرمایا میری امت کا کیا بنے گا۔ تو ایک رات تسی حضور واسطے 2 گھنٹے اگر زیادہ جاگے ہو، میں بھی بیمار مزید ہونے دے باوجود حاضر ہو گیا، تے پریشان نہیں ہونا۔ ایک سجدہ جڑا ہے نا، میرے آقا نے فرمایا ساری امت ساری زندگی ادھا بدلہ بھی نہیں دے سکتی۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت بلال سیدنا صدیق اکبر کے اذان دے ہو، فرمایا نہیں دینی، ہون نہیں دینی۔ تو کسی صحابی نے بھی فتوہ نہیں لایا کہ جناب اے کیڑا مسجد نبوی شریف تو وڈی تو فضیلت والی گل کوئی نہیں سی نا، بھئی اتھے تے اذان دینی سی، لیکن کسی صحابی نے فتوہ نہیں لایا کہ تسی مدینہ چھڑ کے کیوں جا رہے ہو۔ عشق تے فتوے بازیاں نہیں ہوندی، ہاں پکی بات۔ صحابہ میلاد منایا، بس ایتھے آکے سوئی رکی ہوئی ساری دنیا دی، صحابہ منایا، میں کہا نہیں جی لیٹا صدیق اکبر چھپائے سن گھر، باقی حضور نے سارا مال دے دیتے، لیٹا کیا حضور نہیں دینی، 2 دیگاں دے چاول چھپائے سن، نہیں دینی ہے باقی سارا۔ تو پھر کہا صحابہ انگوٹھے چمے، میں کہا جڑے پیشاب پی گئے انہاں انگوٹھے نہیں سن چمے۔ مولوی ملوانے بیچارے کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے؟ تو ساڑھی قوم کہندی فلانا ملہ کہہ رہے سی، میں کہا اس ملے کو چھوڑ، حضور سے پیار کر، حضور سے پیار کر، حضور نال انے واہ پیار کر۔ تو جڑا بندہ ویسی فطرت تک گندہ ہوئے، حضرت میں جب پڑھنا نا سورہ منافقون کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، انہاں آگے کیا جی اسی گواہی دینے آتے تسی اللہ دے رسول ہوتے، واللہ یعلم انک لرسول، فرمایا اللہ جاندا ہے، اللہ نے اپنا حبیب بھیجا جو ہے، لیکن واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ کہندا کہ میں خود گواہی دیندہ رب کے جھوٹے، یا اللہ یہ کہتے رہن تیرا نبی ہے پھر کو کیا جھوٹے، اور میں انج گل نہیں بندی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے انج منن جی ابو بکر منیا، عمر منیا، عثمان منیا، علی منیا۔ ہاں جی اے گل ہے اصل، جس گل ہوتے جھگڑا ہے ساڑھا، ادھی راتی بھی تھے بیٹھے تھے، کئی ہیں جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا صحابہ بورڈ نہیں سی لایا جڑا لگا، اے بھی بورڈ نہیں سی، واقعی نہیں لائے، صحابہ بورڈ نہیں لائے، لیکن سمندرہ میں گھوڑے سٹ دیتے سے، آدھی راتی تمبو تھلے نہیں سن بیٹھے، کیوں جی؟ تو تمبو تو انہوں کو کپڑے پان دے بھی نہیں سن، لیکن یہ بھی نہیں کدی گلہ کیتا، حضور کپڑے بھی اسلام نے نہ دیتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں جنگ خندق کے میں زمین نال لیٹے ہوئے ایسی اتنی سردی لگی ہوئی سی، حضور تشریف لے فرمایا کون؟ میں حذیفہ، فرمایا اٹھو 25,000 لشکر دی خبر لے کے آؤ، کہندے ٹھنڈ اتنی سی تو میں تو حضور دا استقبال بھی نہ کر سکیا، تو پھر بھی نہیں کیا حضور کسی صحابی کوئی چادر لے کے دے دو، میں نے بڑی ٹھنڈ لگی ہے میں چل پہ، تو جلیا کیتا مولی خادم گڑی وچ بیٹھ کے آیا، تتی گڑی وچ، تسی بھی تتی جگہ بیٹھے ہو، تو بڑا احسان کیتا جی سویرے 2 گھنٹے محفل لیٹ ہو گئی، اے کیڑی بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جناب 2 گھنٹے نہیں ساری زندگی بھی ہوئے تھے اسی حضور دا ذکر سننا واسطے چاہے۔ توجہ میں جڑی گل کرنے لگا، توجہ جی، میں اے اجے منہ پہ ویکھ دین بھائی لبیک کہنا بھی ہے کہ نہیں، میں گڈی رستے جو موڑ دینی چاہی دی سی، جدو میں ویکھیا نا بندے ہمیں سستی نال کھڑے سن، وال کر کے بولو سارے، اے کیڑی بات ہوئی؟ سارے بولو، پیچھے سارے بولو، مہمان آئے بیٹھے ہو، سارے بولو۔ تسی بولو بھائی، تسی مہمان ہو، سارے بولو۔
میں ویکھے میں گڈی تھے آئی تو بڑے سست لوگ کھڑے سن. میں کہا جی ایسی تو بیمار ہونے کے باوجود کوئی نہیں سستی ہوئی. بیماری تے کاپڑی جی تانوں کی بیٹھے بیٹھے سستی چڑھ گئی. اجے تسی پریشان ہو میں حضور دا نام لینا ہے کہ نہیں لینا. اے نعرہ تے لانا ہے. اس نعرے نال تے منافق بھی پریشان ہو گئے. اوباما تو ویسے ہی پریشان سی. ہن او دا ٹرنک آ گیا وہ بھی پریشان ہے. ہاں جی گاں دا موتر پیون والا ہندو یہ بھی پریشان ہے. تے اپنے اندر بھی منافق بڑے پریشان ہو گئے. ساڈی تاریخ دا کئی نام نہیں لیندے. کہندے اوئی 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 او کیڑی کہندے اوئی 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 بھئی او ہن لبیک یا رسول اللہ کہنے تو رہ. کہندے اوئی جڑا رضوی نعرے لواندا اوئی اوئی او کون اسی تے نا ہی ہو جے رکھیا ہر بندہ لیندا ہی کیوں جی. کہندے اوئی میں کہا نا لینا چلیا اوئی کیڑی اوئی تے نہیں او تے بہت کچھ ہوندا نا لینا. تاریخ لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. مولوی خادم کسی نے ویک کے نعرے نہیں لائے. یہ پکی بات. ہاں جی نہ کسی نے ریس نہ نعرے لائے. گل وچ ہو رہے. ہاں جی گل وچ ہو رہے. کیوں جی گل وچ ہو رہے. وہ سمجھ کسی نے نہ وے تے وچ گل ہو رہے بڑی ڈاٹی. بس ایک گل سمجھنی جڑی آئی گل وچ ہو رہے. حضور آ گئے بات ختم ہو گئی. بس ایسے نقطے تے جس دن امت آ جائے گی اس دن امت اتے چلی جائے گی. دائیں بائیں نے کان بند کر دیتے نا جس دن بند کر دیتے امت نے سننی نہیں گل. کیوں جی میں انہیں تھے گل کرنے لگا اور توڑے چونکہ تساں پیر خانہ ہو اقبال دے. اقبال پھر تھے بولیا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. 70 زخم لگے حضرت طلحہ سیر بھی پھٹے ہویا تے ہاتھ بھی رسول اللہ نو بچاندیاں بچاندیاں ختم ہو گیا. اٹھ گیا سارا ہاتھ. تے جدوں ہوش آئی ایک کو گل پوچھی ما فعل رسول اللہ. میں کہا جی بچہ کیویں کہنے لگے ایک ہاتھ اور بچہ آج جسم بچہ یہ بھی کٹانا ہے. میں کہا اقبال ایک گل کی بن گئی. کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. 70 زخم لگے ہوئے تو کہندے اور لوانے اتھے کہندے شکر ہے میں جلوس وچ نہیں. ہسنے والی گلاں نہیں ہو بچے اسی کو ہسنے دے قابل ہاں. ہسنے دے گلاں کوئی نہیں. جدوں اسی 1 اکتوبر نو کانفرنس کرائی نا تے ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی بہن فوزیہ صدیقی انہیں میں نے فون کیتا. انہیں کہا مولانا صاحب میں نے پہلے بھی پتا ہے تسی میری ہمشیرہ دا نام لیندے ہو. واحد تا مولوی ہو پاکستان ہے جیڑا میری ہمشیرہ دی گل کرنے ہو. ورنہ مولوی سمجھ دیں کہ بھائی اسی دین دا بڑا کم کر رہے ہیں. او تو 17 سالہ منڈا آگے سی ایک عورت دی عزت واسطے. 13 سال ہو گئے میری بہن دا نام ہی کدی کسی نہیں لیا. امریکی قید وچ بیٹھی وہ بڑی درد بھری ہوئی سی. تے کہنے لگی میں تے 2 جگہ جاب کر دیاں اپنی روٹی اودے پتراں دی بھی روٹی پوری کر دیاں تے اپنے دی بھی کر دی. ڈبل وہ بھی ڈاکٹر ہے کڑی اودی ہمشیرہ جڑی فوزیہ. انہیں کہا میں ایک سرکاری جاب کر دی ہیں ایک جا کے آغا خان دے اسپتال جاب کرنی تے تاں میری روٹی پوری ہوندی. تے میں کہا کڑی اس امت تو اسی کی عیاشیاں واسطے کروڑ اپنے پتران دیاں شادیاں تے لاندے انہاں نوں کی پتہ ہے جس دی بہن قید وچ بیٹھی ہوئے انہوں پیسے کنے دینے. وہ تے نیکی سمجھدے ہی کوئی نہیں. 50 عمرے کرن والے نوں کی پتہ ہے بھئی عافیہ صدیقی کیویں گزر کر رہی. کیوں انہیں تو پیسے جو تے کول بڑے تے انہیں تو مدینہ پاک جانا اے نہیں پتہ مدینہ والے دی گل کیویں. بہرحال اس لڑکی نے میں نے جڑی گل کی تھی انہیں میں نے بھی رولا دیتا. وہ کہنے لگی میری ہمشیرہ 13 سال ہو گئے 14واں سال شروع ہونے لگا ہے امریکی قید وچ. کہنے لگی بھئی جدوں میری بہن بہت زیادہ تنگ ہو گئی نا قید ہی ہوندی پھر امریکی ہوئے. علامہ فضل خیر آبادی دیا سورۃ الہندیہ علماء ایک باری ضرور روز پڑھیا کر ایک صفحہ تے کدی بھی تنگ نہیں ہون گے باویں چھل بھی اگلے لا دیتی. ہاں جی علامہ فضل خیر آبادی دا ایک صفحہ مولویاں روز پڑھیا ہوندا نا تے سپیکر مسیطہ تے کدی بھی نہیں سن اتر. پکی بات.
ہاں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی دا پڑھے ہوندہ نا انگریزاں 50,000 روپے اس ویلے مقرر کیتا سی بھائی یہ 3 بابن انہاں نو نپ لو کفایت علی کافی تے علامہ فضل خیر آبادی احمد اللہ شاہ مدراسی تے مولانا رحمت اللہ کی رانوی چوتھا بابا اے نپ لو تے ساڑا اس ملک بر صغیر قبضہ ہو جانا ہے تے 50 سب تو انہوں نے خطرہ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی کول سی 50,000 انہوں نے قیمت مقرر کی تھی مولانا دے سر دی آج دا 50 کروڑ روپے بندا ہے تے مولانا دی گردن پھر انہوں نے کٹ دیتی غداری نہ کٹ کے تے چاندری چوک وچ لٹکا دیتی 8 دن مولانا دے گردن چ خون واندا رہا تے سارے ویکھ کے کہندے سن واہ جنیا واہ انہاں کہا جی کیوں واہ واہ انہاں کہا واہ واہ اس واسطے کہ مرن لگیا بابے دے غم کوئی نہیں سی ورنہ جب مرن لگدا خون ڈر ہوئے تو موت کولو بندہ جم جانا اے بابا مرن لگیا بھی کہندا سی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے گردن اترن لگی تو بابا کہندا کمال ہے یہ تو ایک کے جو اور ہوں گیا پھر بھی دے دینی ہے میں کہا اقبال ایک ہی بن گیا کہنے لگا تنو پتر میں کہا جی اتھے تے قوم منو سلوہ کھا کے کہنے لگی تسی چلو جی تو آڑا رب چلے ایتھے تے صحابہ کو 8 تلوارہ سن کپڑے بھی کوئی نہیں سن پھر کیویں چل پے اقبال کہتا تنو سمجھ نہیں آئی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضورو اقبال کہندا ہے تھے عقل بھی جوان ہو گئی اتھے تو فرعون نو خدا مان بیٹھے نا جناب مصر والے اتھے تو مان بیٹھے خالی مصر ہو دے قبضے سی ایتھے پوری دنیا بش دے قبضے سی سپر پاور جیسی تے عراق آیا عقل بھی اقبال کہندا حضور دی آمد ہوتے جوان ہو گئی ہاں فرعون کو ایٹم بم کوئی نہیں سی نا ساری دنیا تو مطلب بدماش بھی کوئی نہیں سی بش تے ساری دنیا دا بدماش سی تے جدو عراق آیا تو میں کہا اقبال پھر کی بڑھیا کہنے لگا صحافی لا کے جتیاں مار دیتیاں میں کہا کی بڑھیا کہندا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کہندا عقل بھی جوان ہو گئی ہاں جی پوری دنیا دے فرعون نے جتی مار دیتی اتھے خدا بن بیٹھے میں کہا ہویا کیویں کہندا حضور دی آمد تے ہویا سارا کچھ تاں ہویا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے میں کہا اقبال اور ایتھے بابا ایک پتر دے کے تے 5 اور دیندا غازی ممتاز حسین دے والد صاحب کہندے میں ایک دیتا 5 اور دینا میں کہا اقبال ایک دے کے 5 کیوں دینا کہنے لگا تنو پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد ہاں ایتھے اے گل ہے اصل 70 زخم لگے ہوئے سر پھٹے ہوئے اگلی گل جڑی میں کرن لگا ہوں بہت ڈاڈی ہاں جی ایتھے کہندے او جی میں ہتکڑیاں حضرت صاحب لگ گئی ہیں تو پھر حضرت صاحب نو ہتکڑیاں لگ جاندی میں کہا نہیں حضرت صاحب تے بڑے قیمتی ہیں ہاں جی باقی حضرت عمیر حضرت خبیب بن عدید ہتکڑیاں لگیاں لوہے وچ اگلیاں بدیا پھر ایک جسم دا عضو کٹیا انہاں دا جسم لوہے دے سن صحابہ لوہے کٹ دے سن کافر ہاں تے ساڈے جسم بڑے قیمتی نہ انہاں دے پتر نہ انہاں دیاں دھیاں نہ انہاں دا وطن نہ انہاں نو کدی بھوک لگی نہ انہاں نو کدی پیاس لگی قیمتی تے مولی خادم بڑا ہے ایدی پگڑی کھل گئی تے جناب پھر کی ہونا ہے اے گل ہے اصل سمجھن والی اتنے بڑے جلسے کرن تو بعد پھر جناب سانو جدو جلوس دی لوڑ پوے تے پھر بندہ انہاں وچ ایک بھی کوئی نہ آوے ساڈیاں تقریراں دے فائدے ہاں جی میں تو ویسے تقریر سنان دا کوئی نہ قائل رہے انہاں لوگوں کہ جڑے بندے اسی بلائیے تے انہاں کو ٹائم کوئی نہ ہوے ہاں اے تے پھر انہاں دا رسول اللہ نے بھی کہہ دینا سی حضور بدر جیسی نہیں جا سکتا گل تے جی جدوں اج بھی رسول اللہ دے دین دی گل ہے تے پھر حضور دے دین دی جدوں گل ہوے تے صحابہ بڈھے بھی سن تے اوتھے جنگ یرموک کے چلے گئے حضرت عمر بن مہدی کرب 86.5 سال عمر سی تے 86.5 سال دا بابا اول تے آیا ہی کوئی نہیں ہونا جایا تو انہوں پتہ ہی نہیں ہونا مولی خادم گل کے کر رہا بڈھے صحابی اوتھے چلے گئے تو انہاں جا کے گھوڑے دی دم نپ لئی 1000 بندے دے مقابلے چ سپاہ سالار سی تے گھوڑے دی دم نپ کے فرمایا اوے گل بعد وچ ہوئے گی جنا تے گھوڑا ہلا کے وکھا میں کہا اقبال ایک ہی بنیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کی مراد کیوں جناب اقبال تھوڑا اے اقبال ہے جڑا میں پڑھ رہا ہوں جناب تسی تے انہاں دے پیر ہونا جناب تے تانوں تے زیادہ خوشی ہونی اسی اقبال دے قبر دے اندر بھی جا کے نعرے لبیک دے لائے 10 منٹ پورے لائے
منیب اقبال دا پوترا بار بڑا چیخیا ساڑھے منڈے نے بڑا چیخیا انہیں کہا میرا دادا ہے انہیں کہا دادے نے پوترا بار کھڑا دادا ہوندہ تو کام کرتا اپنے دادے واسطے کام جنہ کیتا نارے وہی لا رہے جی میرے قریب آدھا میں انہیں چانڈوی مار دینی سے منحوسہ چھٹی اسی بال پہ کروان دیا تسی جی کوئی جنے ہوندے تے اپنے پیو نو اتھے دفن کر دے جاوید نو پتہ نہیں جاوید اقبال دی پتہ ہی نہیں قبر میں لاہور رہندے میں نہیں پتہ کیڑے قبرستان اس دفن وہ کہندا جی میری اپنی بھی کوئی حیثیت ہے میں ٹٹو تیری کی حیثیت بھائی یہی حیثیت تو اقبال دا پتر ہے جدوں اپنے پیو تو ہٹیا او دا جنازہ بھی ایڈی ایڈی داڑھی والے نے پڑھایا کوئی اگے کھڑا سی کوئی پیچھے کھڑا سی پتہ نہیں جنازہ کسی پڑھے بھی ہے کہ کوئی نہیں میں کہا گل وچ ہو رہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پہ میں تو جاوید نو نپ لے سی میں جدو ٹھیک سی نا الامراء وچ تقریر کرنا ہے وہ تو چوڑا ماری ہے اقبال دے پتر نے میں جدو ٹھیک سی میں باہر نکلا تو میں نپ لیا میں کہا کی چوڑا مارنا ہے تو وہ نال بندہ سی کہنا پرے ہٹ میں کہا پرے ہٹنے پترا میں اقبال دے پتر نہ گل کرنا ہے میں نے گل تو کرن دے وہ کھڑا ہو رک گیا انہیں کہا وہ مولی تے نپ لینا میں کہا تو کی چوڑا ماردا رہنا کہتی کہنا اسلام ایسا ہے ایسے میں کہا تیرا پیو پتہ کی کہنا اس دین مصطفیٰ دین حیات زندگی گیرت بہی قانون ثبات اقبال کہنا اگر امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کے دین کو مضبوط جاؤ جی وہ کہنے لگا آئندہ میں آپ سے ملاقات کروں گا میں کہا جا ملاقات رہا پترا کیا جی ایتھے جناب یار جی بڑے دا پتر ہے نکے دا پتر ہے میں کہا اقبال دا پتر بھی ہوئے تو اقبال دا پتر بن کے رہے نا دا منٹ اسی جناب اندر نعرے لائے اقبال دی قبر کا لبیک لبیک میں کہا اقبال آج مزہ آئے ہی کہنے لگا آج ہی تا آیا دسو یار اقبال نہ بھی انہوں دی دشمنی بن گئی حضور چھٹی بحال کرانی ہے سی تسی تکڑے ہو وہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ نو مضبوط کرو لبیک سارے بولو لبیک پچھلے بھی بولو اللہ دے بندے ہو اے نعرہ لانا ہے سارے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک انہوں نے بولن دو بات توجہ بس ایہی بات ہے حضور نال پیار انج کر کے تو کرنا ہے بس گل ختم ہو جانی اس دن کفر ڈائے پڑنا ہے میں تو سچی گل کر رہا ہوں ہاں بالکل ہے ڈائے پڑنا ہے اج کفر تاں سلامت ہے کہ اسی کہنے ہیں کوئی دائیں ویکھتے نہیں رہے بھئی چودھری صاحب نعرہ لا رہے دو واری انگوٹھے چمڑ دو بار تیسری واری مولوی انگوٹھے نہیں چم دے تے 100 واری کوئی نوٹ پکڑائے تے 100 واری نوٹ پکڑ لیندہ لیکن دوسری واری مولویاں دے ہاتھ تھک جاندے میں کہا گل وچ ہو رہے چلیا ایتھے تے جسم کٹے ہوئے بھی نہ تھکے تے تو خالی انگوٹھے چم دے تھک جاں تے پھر گل تے وچ ہو رہے جڑی میں کرنا جی محبت ہوئے تو کروڑ واری کوئی انج کرے تے انگوٹھے تے چمے یہ دا مطلب پھر رسم ہوتے چلدی کوئی نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اے مولانا دی گل میں اس واسطے کی تھی تسی تا اے نہ سمجھو تسی چم دے ہو تسی بھی جلے ہو کوئی موقع ملے تے نہیں تے کہندے ہو ایک باری پہلے جو چم لیا دوبارہ نہ آ گیا ہن بار بار چمنا ہے اے محبت نہیں ہوندی محبت اور شاید ہے او دا تعلق ہی کوئی نہیں تبلیغ نال تے او دا تعلق ہی کوئی نہیں دسن نہ کسے محبت خود دستی ہاں مینوں محبت ہے اتھے دلیل دین دی لوڑی نہیں پیندی میں عاشق رسول ہاں نا عاشق رسول اتھے گل ہی وچ ہو رہی میں ہن گل اگلی حدیث پاک پڑھن لگا تاکہ تانوں ادا ادھی راتی جڑا بیٹھے ہو تسی پریشان نہیں ہونا کیوں جی میں 4 حدیثاں یاد کیتیاں شمائل ترمذی چوں جی 4 لمبیاں میں کہ لوگ کہندے جن حافظ قرآن تے اقبال دا حافظ چلو نا حدیثاں بھی کوئی یاد کر لی کیوں جی ہاں بالکل کیوں جی میں ہوں حدیثاں بھی یاد کرنی شروع کر دیتا میں ٹارگٹ کے ایسی بھائی یکم ربیع الاول تک اے حدیثاں یاد کرنی وہ پورا کیتا وڈیاں ایون باقی تو بہت ساری یاد کر لیا وڈیاں ایون لمبیاں عن الحسن ابن علی ایون بڑھنا جی میں منزل پڑی جا منزل
عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختمه باشداقی وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلام فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا المہین یعظم النعمت وان دقت لا یزم منا شیئا غیر انه لم یکن یزم زواقا ولا یمدحه ولا تغضبه الدنیا ولا ما كان لها فاذا تعدی الحق لم یکن لغضبی شیئا حتی ینتصر له ولا یغضب لنفسه ولا ینتصر لها وَإِذَا شَارَ بِكَفِّي كُلِّهَا وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض واشاها وإذا فرغ غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام لبیک توجہ امام حسن مجتبی فرماندے میں اپنے مامو جان کو پوچھا میری عمر تے 7 سال سی جدو میرے نانا جان دنیا تشریف لے گئے تھے میں پوچھا اپنے مامو کو دسو حضور گل کیویں کر دے کیوں جی انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ متواصل الاحزان اے علماء بیٹھیں تواصل یا تواصل تواصل انفا و متواصل حضور صدا ہی پریشان رہے ہمیشہ ہی پریشان کیوں رہے فرمایا میری امت کا کیا بنے تو تیرے کو جلیا ٹائم کوئی نہیں حضور واسطے اے 12 ربیع الاول شریف نو سارے سنی باہر نکلن اسا بھی حضور قادری فقیراں کو چلنا ہے میں امیر صاحب کو تو داتا صاحب آنا ہے اسا بھی لاہور دا بڑا جلوس رکھ دیتا وہ پریشان ان پہ کہ تاریخ والے کروں کی میں کہا کچھ بھی نہیں کروں حضور کا دین تخت پر لانا چاہتا توجہ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر محمد محمود صاحب آوان شریف سجادہ نشین دامت برکات فرما رہے ہیں بھائی وہ پریشان ہیں بھائی کدھی ادھروں آ جانے کدھی ادھروں آ جانے ہاں جی ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ٹانکا ادھر ادھڑا ادھر ٹانکا ادھر ادھر کیوں جی اینا واسطے بڑی پریشانی بڑھ گئی ہن بھی کہندے سن کہ آپ جلوس نہیں مال روڈ پر پابندی ہے حالانکہ میں نے انہوں نے نوٹس بڑے عرصے دا جاری کر کے رکھا ہے جدوں نے آخری دھرنا ہے ہائی کورٹ انہوں نے طلب کیتا ہے میں نے انہوں نے نوٹس لکھ کے بھیجا بھی آئندہ تو مال روڈ تے آئے انہوں نے جلوس لے کے تو تیرے خلاف سخت قانونی کاروائی ہوئی میں پڑھ کے ہاس کے دے رکھے ہویا تو انہوں نے پھر کل پھر لے گئے پہلے اسی انہوں نے توڑیا ہائی کورٹ دا سارا کل اسی توڑیا ہے وہ پہلے دے رہے یہاں رک جائے میں کہا رک جان نے پتر رہوں اسی جانا ہے اسمبلی آ اور میں ان کو سی سی پی او فلانوں کی مولانا کو کچھ مہربانی آج ہو جائے بس تھوڑا جو میں آکا تھوڑا جنے پتر رہا ہوں اسی اتھی جا کے کرنا کہ ویسے یہی کہنا حضور آگئے اور اسی کی کرنا کیوں جی اتھے جا کے میں یہی پڑھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں کوسار میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے اے یوں تھے پڑھا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریک کو دیا تو نے طلوع آفتاب غلامت تا تھکدا کوئی نہیں سی آج بلال کعبے دی چھت تے کیویں چڑھ اقبال کہندا ہے ذرہ ریک کو دیا تو نے طلوع آفتاب حضور اس تو اگلی بڑی گل ہے حضرت اسامہ بن زید گھوڑے ہوتے سوار ہو منتے خالد بن ولید بھی تھلے چل رہے ہوں
ایڈے جرنیل تے ایڈے بہادر تے حضرت کاکا بھی تھلے چل رہے ہوں تے حضرت مسنہ بھی تھلے چل رہے ہوں حضرت عمر بھی تھلے چل رہے ہوں تے مولا کائنات بھی تھلے چل رہے ہوں عثمان غنی بھی تھلے چل رہے ہوں تو پھر وڈی گل لے وے افضل الخلق بعد الرسل بھی تھلے چل رہے ہوں ذرہ رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب تے ایک موٹے ہوتے امام حسن سوار ہون تے دوسرے موٹے ہوتے اسامہ بن زید ہون تے ذرہ رے کو دیا غلام تے لونڈی تے پتر ہون ذرہ رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق میں کہا اقبال یہ جدو اسی مزار تے گئے نا تے اینج میں نیڑی سی کتنا منڈے ہو مزار سی رضویہ میڈیا والے ہو اے تھوڑا سی اتنا سارا اے جڑا ہے اے ڈبے جتنا ہونا ہے اتنا اقبال تے مزار تو میں دور بیٹھے سی میں انج کر کے میں کہا اقبال او دسو مولوی کہندے نماز تو بعد درود شریف پڑھیا جائے نماز وچ خلل آ جاندا او تو تے مولوی نے فیصلہ تے کر نماز وچ خلل آندا اقبال میں کہا بول تے کہن لگا بولے تو نہیں کہندا تے دس کے جایا چلے تو ہی پڑھ دے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب تازہ میرے ضمیر میں مارکے کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولاب اقبال کہنے لگا یاد رکھی قیامت تک جب عشق دی گل ہوئے گی سمجھ لوی غلام رسول ہے جتے کوئی چبڑ مارے گا سمجھ لگے ابو لہب دی اولاد تے نسل چڑے آئے کلندر لاہوری اس نو کہندے ہیں اقبال ایک اقبال حضور انہاں دے بارے چ ہے ایک اقبال انہاں دے بارے چ کوئی نہیں اے ساڈے بارے جڑا سی پڑھ رہے ہیں تیرا نہیں اسی دوبارہ لا رہے ہیں یا اتروا رہے ہیں لگنیاں ہاں لگنیاں کے تاریخ لبیک جا گیا ہاں سارے بولو یا رسول اللہ سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یار نعرے تحقیق بھی لائے کرو بادشاہ تحقیق نعرے غوثیہ لبیک کیوں جی سارے نعرے لائے کرو نا تاں پتہ لگے جدہ جڑا منکر ہوئے پریشان ہوندہ چلا جائے اسی تے سارے نو مننے کیوں جی گالی ہاں بہت سارے لوگاں دے دلہ وچ کوڑن صحابہ دے بارے بہت سارے دلہ لوگاں دے کوڑن آل بیت دے بارے بہت سارے لوگاں دے دلہ کوڑن اولیاء دے بارے اسی سارے نو منن والے کیونکہ دل بمحبوب حجازی بستہ ہے زین جہت بجک دیگر پیوستہ ہے اقبال کہنا دل تے کو جگہ لایا پھر قیامت تک انہاں دی جنہ خدمت کی تھی اسی پھر انہاں نا بھی دل لا لے لاؤ جی آلہ حضرت بریلوی بولن ان تھوڑے جی کیوں جی انہوں نے کہا جلوس نہیں کرنا میں کہا میں نو راتی آگے چک لینا جلوس کرنا کیوں جی جلوس اسی کڑے آگے پابندی توڑی اور کسی تے منہ بھی نہیں پابندی توڑ کے بکھائے اے لبیک دا تو آنو ہی جلے ہو تو سی لبیک آڑے انہوں نے کہا ہوئے تو لبیک آڑے آگے انہوں نے نہیں روکنا اگر آسانی نہ روک سکے تو روک لیں ورنہ میں کہا ورنہ پھر لبیک آئے گی اور کیا آئے گی اسی نعرہ لانا ہے ورنہ کوئی جانو پریشان اسی جدو اقبال دے مزار تے گئے نا تے رینجر آ گئی پولیس آ گئی تے ساڑھے بندے نے کہا یہاں نہیں بیٹھنا ادھر بیٹھنا ہے چون نہیں کرنی چنا نہیں کرنی میں نے منڈے نے کیا جی تو بڑا تنگ کر رہے ہیں میں کہا چپ کرو قرآن مجید پڑھ دے رہو جدو اسی دو باری لبیک دا نعرہ لایا کتے نظر کسی نہیں آنا جدو پڑھ چکے دو باری لبیک دا نعرہ لگیا نہ رینجر نظر آئی نہ پولیس نظر آئی میں کہا اقبال ایک ہی بڑھیا کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اعلیٰ حضرت بریلوی بولے میں تھوڑے جا اقبال تے اعلیٰ حضرت بریلوی تو برابر یعنی جو نظریات اعلیٰ حضرت نوی اقبال دیں میں کہا اقبال اور لوگ بڑے پریشان ہیں اعلیٰ حضرت کہنے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور میں کہا لوگوں نے بڑی پریشانی جی کعبے دا کعبہ کیڑے پاس آیا
میں کہا اقبال تیرا کی پروگرام ہے تو کی کہنا؟ اقبال کہنا میں بھی وہی کہنا جو اعلیٰ حضرت کہنے۔ میں کہا پھر بول۔ کہنے لگا تور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہنا لوگ تور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے آقا و مولا کے گھر جو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو گرد و غبار اڑا تور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں کہا احتشان ہوئی نا، اگلی گل کر جڑا میں تیرے کو سوال پوچھا۔ کہنے لگا میں اگلی بولن لگا کعبہ بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہنا حضور دا گھر کعبے دا بھی کعبہ۔ میں کہا اقبال اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، تیرا کی پروگرام ہے تو کی کہنا؟ اقبال کہنا میں بھی یہی کہنا۔ میں کہا پھر بولو۔ کہنے لگا تو فرمودی راہ بطحا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست۔ اقبال کہنا حضور تسی فرمایا میں کعبے چلا گیا ورنہ میرا کام کوئی نہیں سی تو آڑا در چھوڑ کے کدھرے جان۔ اقبال میں کہا اقبال اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں انہیں جانا اے بولو نا یار، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں کہا تو کی کہنا؟ کہنے لگا میں بھی یہی کہنا مصطفیٰ برسان خیش را کے دی ہماؤز در بہو نہ رسیدی تمام۔ اقبال ہے اعلیٰ حضرت بریلوی تو پھر اعلیٰ حضرت بریلوی، ہاں جی اعلیٰ حضرت بریلوی تو پھر اعلیٰ حضرت بریلوی۔ ویسے میں تقابل کدے نہیں کرایا لیکن میں کہنا نظریات دوہاں دیکھ کر میں دوسری میرا ایک اور بھی گل ہے جڑی میں بیان کدے نہیں کی تھی، وہ کرنی بھی کوئی نہیں، کسی نے ہضم بھی نہیں ہوئی۔ ہاں جی بہت ساری چیزیں علماء دی امانت ہوندی، ہاں جی بہت ساری چیزیں علم دا مطلب یہ تھوڑا ہوتا بندہ جاہلانہ کام شروع کر دے۔ کدی صحابہ دے آپس جناب انہاں تقابل کرے تے کدی اہل بیت دے لے گل۔ ہاں جی علماء دا کام ہے صرف حضور دی امت دی چنگیاں گلاں بیان کرنی تاکہ حضور دی امت راہ راستے رہے۔ ہاں بالکل حضور میں حدیث پاک دوسری پڑھن لگا۔ ہاں جی حضور صدا پریشان رہے کیوں جی؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ ایس واہ واہ ہوتے نا مولا کائنات کی کہنے حضور دا چہرہ انور کے وجہ سی مولا کائنات کو پوچھ دیں حضور دے مبارک ہاتھ کے وجہ سے، حضور دے ابرو کے وجہ سے، حضور چل دے کے وجہ سے، حضور دے پاؤں مبارک دا نچلا ایسا کے وجہ سی، حضور دے پاؤں مبارک دا اتلا ایسا کے وجہ سی۔ کیوں جناب حضور مسکران دے کیسے سن؟ حضور نو ویک کیا جنبی بندہ کی کہندہ سی؟ میں ان مولا کائنات پھر خامہ قدرت دا پھر پڑھنا پھر پیر میرے علی شاہ کو پوچھنے با اس حدیث کا ترجمہ ان تسی کر دے یا اعلیٰ حضرت تو کہنے ہیں تسی کر دو۔ کام ہے ان کے ذکر سے پیر میرے علی شاہ کیا آج اعلیٰ حضرت کیا گاہت تو انہوں نے ذکر نہ اسی کوئی کشتیاں کران دے قائل ہے۔ کیوں جناب ہاں بزرگوں دیا کشتیاں اسی کدی بھی نہیں کرائیں، اسی کہنے ہیں انج بھی واہ بات انج بھی واہ بات۔ آپ مولوی پتہ کوئی نہیں انہیں اور بیٹھ کے مسئلے کرنے ان کے حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر اس وقت نبی تھے کہ نہیں؟ میں کہا چوڑیا تو اپنی گل کر، تو حضور کے بارے میں چھوڑ، تو حضور کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ مولویاں پھر باسا چھڑیاں کلی جزی دیاں، پھر امام احمد رضا بولیا اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں۔ کیوں جی میں پھر پوچھا میں آکے مولوی بڑی پریشان ہے پیدا ہوندے ہیں جنہیں ایک گل کی تھی آج انہوں مولویوں دی قبر دے نشان بھی مٹ گئے۔ ہاں جی کیڑے بڑے بڑے عالم سنتے انہوں دا نام ہی لوگ بھول گئے۔ میں آکھا گل وچ ہو رہے ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے پھر انہوں نے کوئی نہیں مولوی اپنے دا نہیں پتہ تو کدو جمعہ اپنی گل کر، حضور کے بارے میں تو باتیں کرتا ہے۔ حضور کی شان یہ ہے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں۔ تو پھر کی ہویا جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے، یہ حضور کی شان ہے، یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ اور مولا کائنات کو میں پوچھنا جی دسو جی کیوں جی نہ تیرے پترہ نو کوئی لوڑ ہے نہ میرے پترہ نو کوئی لوڑ ہے،
تو بھی کدی پترا نو بٹھا کے دسیا حضور کا چہرہ انور ایسے تھا؟ تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں، تو ایف اے بی اے جے کرایا تے ایف اے بی اے قبر وچ پھر فرشتے پوچھن گے انہاں دے بارے کہن لگا میرے پیو نے تو دسے ہی نہیں سی حضور دا چہرہ انور ہے وجہ سے، تے نہ میں کدی خود کسی مولوی دی سنیا سی، بس میں تو سیدھا سادہ مسلمان تھا، ہاں بد عقیدہ تے بے عقیدہ تے بے خوش عقیدہ رہو، اے بے عقیدے مت بنو، جدوں حضور دی گل آوے تے کہو توجہ او بابا گل سن ہاں جی گل سن، میں تواڈے جذبات دی قدر کرنا، لیکن میں بھی تے جانا ہے نا، سویرے جمعہ بھی ہے، میں تے بڑی معذرت کی تھی، علامہ ندیم صاحب کہنے لگے تو نہ آئے تو انج ہو جانا ہے، مفتی صاحب کہنے لگے تو نہ آئے تو انج ہو جانا ہے، ہاں جی ادھر پیر صاحب کا بھی فون آنا شروع ہو گیا پیشوا اہل سنت دا، میں کہا ڈر سی میں فون بند کر دیتا، میں کہا حضرت بھی اڑے آیا تو میں اس تو پہلے چل پیا جا نہیں جی بیمار آدمی ہے، میں کہا آج میں نے معافی دے دو، کہنے لگے جناب جی مولانا ندیم صاحب تو بالکل جناب روڈ تے آ گئے، تو نہ ہے تو مفتی صاحب کہنے لگے جو مرضی تو کر، سانو جو مرضی عقائل ہے تو آنا ہے، میں کہا لو جی میں آ گیا، لو آ گیا تواڈے سامنے نہیں آیا، میں سویرے کہندے جمعہ بھی نہیں پڑھاندا تو بیٹھا رہندا تواڈے کول، او حضور دے غلام تسی جے بیٹھے ہو تے میں بھی آ گیا، تواڈے چہرے کیویں چمک رہے ہیں، بس ایہی بات ایدی تا قیمت پڑھنی، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، مجرموں کو پیو یا پتر کو نس جانا ہے قیامت میں، یار کو نس جانا ہے، ماں پترہ کو نس جانی، جنا زنانی کو نس پڑھنا، تے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر منظر کی ہونا ہے، ہر بندہ کہے گا نپے گئے آج کوئی نہیں بچ، تے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، ماں بلاؤ تی رات جڑے لبیک دا نعرہ لاندے لبیک یا رسول اللہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، میں ناڑے تھے دوسری حدیث بھی پڑھ دے میرے آقا مولا فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطیب اذا انصتوا وانا شفیع اذا حبسوا وانا مبشر اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی، میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا، فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں دنیا پیش ہوگی تو قیادت میری ہوگی، ہم سوئے عشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، اور میرے آقا نے فرمایا وانا خطیبوں مزا انستو، فرمایا جب کوئی گل نہیں کرے گا گل میں کروں گا، وانا شفیع مزا حبسو، جب ساری دنیا کو روک دیا جائے گا تو فرمایا شفاعت اس دن میں کروں گا۔ حضرت آخری الفاظ علماء بھی بیٹھن بڑے عجیباً، وانا مبشرہم اذا یئسوا، فرمایا جس دن ساری دنیا مایوس ہو جائے گی، آج بچ کوئی نہیں، آج اللہ صفت انتقام نال جلوہ گر ہے، ہاں جی وانا مبشرہم اذا یئسوا، اللہ ساری دنیا جس دن مایوس ہو جائے گی، حضور نے فرمایا اس دن خوشخبری میں دیا گا، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے تالے برگشتہ تیری سازگاری، واہ واہ میں لاہوروں چلیا دائیں بائیں لوگا اپنی جناب مسجدہ تے گھراں ہوتے لیٹنگ کی تھی، میں آکھا جی یہ کی اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوچھا، اعلیٰ حضرت فرمان لگے تینوں پتہ نہیں صدقے سے نام کے میں قربان سے کرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، میں کہا جی پھر کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، جدھر بھی گل کرو گے جڑے بک بک کر صحابہ میلاد منایا گل انہوں نے حضور دی کیتے بغیر چارہ نہیں، انہوں نے کہنا اے یہ کہ صحابہ میلاد منایا، میلاد دا نا انہوں نے لینا ہے، لیکن گل ہو رہے وچ انہوں جڑا لینا ہے وہ تو پلیتی نہ لینا ہے، صحابہ میلاد منایا، میں کہا نہیں جی نہیں، صحابہ میلاد کتھے منایا چلیا، ابانا مولدہ عن طیب عنصری یا طیب مبتدع منہ و مختتمی، اے میلاد یوم تفرس فی الفرس انہم
قد انذروا بحلول البوس والنقم وبات ایوان کسرا وهو منصدع كشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنار سائلین من صدم وساساوت انغادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین زمی کأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درم والجن تاطف والانوار ساطعة والحق يظهر من مانم ومن قلم عمو وسمو فإعلان البشائر لم تسمع وباركة الانذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام قائنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من سنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال وأبرات أو عسكر بالحسا من راحة إرمي نبزا به بعد تسبيح ببطن ما نبز المسبح من نحشاء ملتقم. اے امام توجہ، اے یا رسول اللہ، میرے آقا و مولا تشریف لائے تو کسرا بادشاہ دا محل ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا بس بس حضور آ گئے، بس اور بادشاہیاں کیوں جی؟ اگ پانی بن گئی، پانی اگ بن گئی کیوں جی؟ جڑے باطلاں نوں نہراں پانی پلاندی سی راہ بھول گئیاں. انہوں نے کہا سویرے تے نہر ادھر جا رہی سی، ہن ادھر کیویں جا رہی؟ انہوں نے کہا تانوں پتہ نہیں حضور آ گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. راتی شیطان اتے چڑھے اگو جناب آگ دے گوڑے آئے. انہوں نے کہا کی بڑے آپ پہلے تیان دے سی؟ انہوں نے کہا تو انہوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد حضور آ گئے. کیوں جی؟ بادشاہاں دیا زمانہ گنگیاں ہو گئی ہیں، سویرے اشارے نہ گلا کرن. انہوں نے کہا کی بڑے آپ؟ انہوں نے کہا تو انہوں پتہ نہیں راتی حضور آ گئے. کیوں جناب؟ بس اتنی گل ہے، حضور آ گئے. اے پورا امام بصیری نے عنوان بدیا حضور دی مولد دن. ہاں جی ساڈے علماء صرف شیراں دی تشریح کر دین نا 12 نو گل مک جائے، ادھر ادھر دی گل کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ہاں جی کیوں جی؟ والجن طاطف والانوار ساطعۃ، جن بھی بول اٹھے او حضور آ گئے. ہاں جی او نور انوار. آپ دی امی جان فرماندیاں میں مکہ مکرمہ جو بصرہ شام دے اٹھ چل دیاں انہاں دی گردناں ویکھ لیاں. میں کہا اقبال حضور دی نور نہیں مندے ملے. ہاں جی تے آپ دی امی جان فرماندیاں جدوں حضور دی جلوہ گری ہوئی تے مکے تو بصرہ شام میں ویکھ کے آیا. ہاں جی ایک تے بصرہ ہے نا، بصرہ عراق وچ، اے میرے آقا دی تشریف آوری تو بعد ہویا. بصرہ شام جڑا او مدینہ اوتھے ملک شام وچ میں ویکھ کے آیا. حضور دی اونٹنی دی مبارک تے جڑے قدم لگے سن نا جی، 14 سال دی عمر جو تشریف لے گئے. او مسجد صلاح الدین ایوبی بنائی بڑے بڑے پتھراں نال. اس مسجد دے محراب دے نال او پتھر پہ ہویا جتے حضور دی اونٹنی مبارک نے پاؤں لائے. میں کہا اقبال ایک ہی بنیا، کہندا تیری نگاہ ناز سے بس اے بات. کیوں جی؟ ساڈے کول ایڈیاں وڈیاں وڈیاں گلاں تے سانو کیڑی لوڑ ہے اے گلاں کرن دی. ہن میں ایک اور حدیث پاک پڑھن لگا. ایک حدیث صحابہ میلاد منایا. میں کہا جی گل وچ ہو رہے عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماح الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. حضور فرمایا میں محمد ہاں. اپنی شان حضور ابو شان بیان کرن تے جائز ہوئے تے مولی خادم صاحب شان بیان کرے، علماء موجود ہون، پیر موجود ہون، تے اے شرک کیوں بڑھے؟ حضور خود فرماندے میں محمد ہاں، میں احمد ہاں، میں ماہی ہاں. کیوں جی؟ ایتے کوئی دینی مدرسے دا طالب علم بیٹھے مہا یم خودی صرف صغیر سناوے 1100 روپے 11ویں والے دن تے میں پیش کرے جی ہوئے مطلب عالم نہ ہوئے، عالم ہوئے تو اور میرے کو 1100 روپے فالتو تو نہیں. میں صرف طالب علمہ نو سننا تاکہ مزید دین پڑھن، برکت اور پڑھن. 1100 روپے پورا جناب مہا یمہو ہے جی. کوئی جنا کوئی نہیں، میں خود سنا دا. مہا یمہو ماون فوماہن ومحی یمحا ماون فذاک ممحون لم یمحو لم یمحا لا یمحو لا یمحا لن یمحو لن یمحا لیمحون لیمحین لیمحون لیمحین الامر من امحو لتمحا لیمحو لیمحا والنایان لا تمحو لا تمحا لا یمحو لا یمحا الظرف من ممحن ممحیان وماہن ومماہن. ٹھیک ہے تو آڑو کو نہیں سننی ورنہ تو آڑو کو اگلی آ رہی گا تو آڑو کو سننی.
او اللہ دے بندے او طالب علمانات میں تاں گل کرنا او کمپیوٹر پڑھن والے بڑے نو کیوں جناب اے حدیث پڑھو میں ہن پڑھن لگا جی میں علماء تے اے ساڈ میرے سر دا تاج ہے نا میں طالب علماں نوں ذوق دلان لگا کہ اے پڑھو یار اے جی پھر پھر اے بی سی پھر کرن دا جویں کھوتے پھر کر دین جناب دانے کھاندے اے پھر کرن دا کی مطلب اے پڑھو انا علی ابن ابی طالب قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين ادب الاشفار جليل المشاش والقتد اجرد ذو مسربه شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت من بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبي اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والين مريقة واكرم مشيرة ورا بداهة هابه ومن خالته معرفة احبه يقول نائت لمر قبله ولا بعده مثلا کیوں ہاں جی اے مولا کائنات ہونے دا ترجمہ پھر اعلیٰ حضرت کیتا یا پیر میرے علی شاہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ میں پیر میرے علی شاہ صاحب کو پوچھا جی تسا تو چہرہ انور ویکھیا پھر کی ویکھیا زلفہ کیوں جی ویکھیاں خوشبو کیوں جی ویکھی پیر صاحب پھر بولے الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد تڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن مولا کائنات فرماندے حضور دے اتنے سونے ابرو تے باریک سن تے پیر میرے علی شاہ صاحب کو میں پوچھا تسی دسو کیوں جیسن فرمایا دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میادے تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں دے رب دی شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی آگے جی بے رنگ دسے اس میں کہ کسی دھیان بھی آئے کہ کوئی نہیں مہنجی پڑی جا رہے بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھڑیاں جد گڑیاں دسے صورت را بے صورت دا توبہ را کی این حقی اے اگلے میں گل کرنا چاہتا جڑا پیر میرے علی شاہ صاحب گل کی تھی پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے دریاں کیوں جی اے بات دن اجتماع ہوئے رائے وینڈ ایک بندہ مولوی انہا دا شیخ الحدیث ایک گل بھی نہ کرے کہ حضور کا چہرہ انور ایسے تھا کیوں جی پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی کیوں جی ایک مولوی بھی حضور دے لب ہائے مبارک دے بارے گل نہ کرے میں امام احمد رضا بریلوی کو پوچھا میں کہا جی مولا کائنات تے حضور دے لب مبارک دے بارے گل کی تھی پیر میرے علی شاہ اپنی کی تھی اور تسی دسو تسی کی کہندے ہو فرمایا وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں کہا جی کو اور بھی پھر صورت مبارک دوبارہ گل کرو پیر صاحب دی نعت میں پھر پڑھنا کس ہاتھ کا خمیں تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجل مولا کائنات فرماندے حضور دیاں مبارک انگلیاں بڑیاں سونیاں تے لمیاں سونیاں بھی سن تے نہ لمیاں چھوٹیاں انگلیاں بھی عیب ہے تے بہوں لمیاں عیب ہے تے فرمایا بس ویکھ کے پتہ لگے مورت ایک تو صورت ہوندی ایک مورت تے پیر فرمایا پیر میرے علی شاہ مورت دا مطلب ہے گل موک گئی اتنے جا کے میرے علی شاہ نو بھی سمجھ کوئی نہیں آ کے گل کی کرے لیکن او کر کم نہیں بے صورت دن دا اجتماع ہوئے نماز بھی ہے جنہ دی پکی نہیں ہوئی 100 سال ہوئے ہسنے والیاں گلاں نہیں ہو چلے ہوئے رون والیاں جی ہاں اے رون والی میں اسی کو حسن دے قابل ہاں مولانا جنہ دی کڑی 86 سال قید سن کے امریکی قید وچ بیٹھی ہوئے بڈھی جنانی او حسن دے اسی قابل ہاں اسی حسن دے قابل نہیں سانو تو روڑ بھی نہیں آندا بس اے تقریر سن کے سبحان اللہ بات جا کے لبیک دا اور نہیں ٹھیک ہے لبیک والے گلاں راتی بڑیاں ڈاڈیاں کر رہے سن لو جی تسی سانو تقریر دو میں اوتھے گیا ایک جگہ جی تھندار کہندا تقریر نہیں کرنی میں اگے تھندار نو بلا لیاؤ
وہ بیٹھے تقریر کرے میں مجمع بہ جانا لیکن حدیث ایک پڑھ کے میں نے سناوے میں کہہ رہا کلو والا نہیں آتی بھائی تقریر مولی خادمی کرنی نا اے مولا کائنات والی حدیث تھندار نو آندی تو وہ سنا دے میں تھلے بہ جاؤں گا واللہ تھلے باؤں گا بلکہ ایڈی میں حدیث پڑھی اے تھندار سنائے گا تو میں وہ بوٹ بھی پالش کر لے گل ایک ایس چادر نہ وہ بوٹ صاف کر دے گل وچ ہو رہے میں نو علم میں پڑھا تقریبی میں کہتی تو اپنے 10 بھائی راتی کتنے قتلوں دا سودا کیتا ہے کتنے چور نپ کے چھوڑے نو ہسنے والی بات نہیں جلے دین رسول اللہ دا بس ہاں بس ہسنے والی یہ گل ہے کوئی رونا والی گل نہ اسی ہن تھندار کو پوچھنا ہے کہ اجازت ہے جی اسی حضور کا ذکر کر لیں یہ کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے یہ ہمارے علماء ان سے آپ پوچھے کہ اجازت ہوئے تو جمعے میں حضور کی شانہ بیان کر دے وہاں یہ اجازت ہوئے تو میں حدیث پڑھ دے وہاں یہ کون ہوتے ہیں ہمیں دین کے نیا درس دینے والے ہمارے بزرگ پہلے کہہ گئے کلو غلوف فی حق کی تقصیرن فرمایا جتنا بھی کوئی حضور کی شان بیان کرے گا آخر کہے گا رضا نے تو ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کا ہوں تجھے اسی انہیں نہ تھانے والے کو پوچھنا ہے کہ جی اجازت ہوئے تو میں محفل میلاد منا لوں میں آکھائے تھے تو کتے بھی بول اٹھے ہاں مغرب دے کتے مشرق وال دوڑے مشرق دے مغرب وال دوڑے جھلے کتے بھی دوڑے جھلے جانور بھی دوڑے حضور دی آمد ہوتے سارے جانور ادھر دے ادھر دوڑے ادھر دے ادھر دوڑے انہیں جھلے کتے بھی دوڑے جھلے اٹھ بھی دوڑ پہ جھلیاں مجھا بھی دوڑ پہیاں جھلے جانور انے جانور بھی دوڑ پہ انہیں کیا مبارکہ ہومان کی ہویا انہیں کیا حضور آ گئے کی ہویا انہیں کیا حضور آ گئے آج تو سانو نوا کوئی دین پڑھانا چاہتے ہو کہ جی آپ نے یہ سپیکر جہاں تک آواز جائے میں نے کہا جب میرے آقا ہے تو مشرق مغرب میں آواز گئی حضور آ گئے تو ہم سپیکر ہیں 2 میل تے آواز نہیں جانی ساری کائنات تے آواز جانی اسی یہ نعرہ لانا ہے حضور آ گئے حضور آ گئے 12 ربیع الاول شریف نے جناب آل بارنات خان اور کچھ نہیں تھا شعر ضرور پڑھے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے توجہ لو جی تیسری حدیث اور لعنت بھیجو توجہ جی توجہ میں جی تیسری حدیث پاک پڑھا چوتھی بہت لمبی وہ پھر کسی موقع ہاں جی جیدے میں علماء ایک گل یاد رکھن امام حسین چوتھی حدیث امام علی مقام کوڑے ہاں جی اے 2 تے امام حسن کولن تے ایک مولا کائنات چوتھی امام حسین کول تے امام حسین کا فرماندے فسالتو عن مجلس رسول اللہ میں اپنے ابا جی مولا کائنات کول پوچھا بھائی حضور دی مجلس کیسی ہوندی سی فرمایا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس علم و حیاء و صبر و امانت جس مجلس علم دی گل ہی کوئی نہ ہوئے تے مولوی لطیفے چھڑن تے اندر جا کے جناب بسترے دے لیٹ کے کھانا کھان لگا میری تقریر لگی کہ نہ لگی اے تقریر کر دے ہو تسی اے نعتاں پڑھ دے ہو اے نعتاں پڑھ کے اندر جا کے گپا مارنے ہو پھر لطیفے چھڑ دے ہو تسی فرمایا مجلس علم و حیاء و صبر و امانت لا ترفع فی الاصوات کوئی اتنے شور و شغب نہیں سی ہوندا میں کہا اور فرمایا لا توبن فی الحرم تو فرمایا امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس کسی دی عزت نہیں سی اچھاڑی جاتی اگلی گل اور ڈاٹی فرمایا لا تنسا فلتاتو تے مجلس کسی کو غلطی ہو جاندی سی تے بارو دی تشہیر نہیں سی ہوندی تے میں کہا جی اور فرمایا متعادلین سارے عدل و انصاف نال بیٹھ دے سن یتفادلون فی بالتقوی کسی نو وڈی جگہ ملتی سی تے تقوی دی وجہ دی یہ نہیں کہ ایم این اے صاحب یا ایم پی اے صاحب ہیں جی پیسے بڑے دیتے ہیں سپیکر دے پیسے نہ دے دیتے ہیں فرمایا نا یتفادلون فی بالتقوی اور متواضعین ساری عاجزی نہ انج بیٹھ دے سن صدیق اکبر بھی انج بیٹھتے سن مولا کائنات بھی انج بیٹھتے سن میں کہا جی اور فرمایا یوکرون فی الکبیر اتھے وڈیاں دی عزت ہوندی سی میں کہا نکے نو دھکے مار کے پیچھے بیچ دیتے داندے سی یا چوبا بچے نو کرنا ویرحمون فی الصغیر چھوٹے تے رحم ہوندے سی تے میں کہا ایتھے جناب محفل ہوگے نا بعد روٹی تے کھانے تے بیٹھے تے جنہ 2 بندے کو پہلے ڈونگا پہنچدا تے اوہی ساری بوٹیاں پا لین میں تو ویکھدا ہی رہ جانا بعض دفعہ کہ یار اے ہونے تقریر ساڈی اے لوگ سن کے آئے
میں گل مجلس رسول دی سنو ذرا، اسا بیان ہی نہ کیتا، مولوی خادم کتے کو کون جانتا ہے، اس نے اپنا دسیا مجھے مانو، اس کتے کو کون جانتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو چاہیے تھا ہر بات، ہاں جی تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. کیا جی اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے مولانا، میں ویکھیا بڑے بڑے محفلوں میں جا کے لوگ جناب 20 بندے بیٹھے تو پہلے 10 بندے نے ڈونگے خالی کر دیتے تے صحابہ فرماندے حضور دی مجلس کیوں جی ہوندی سی ویوسرون ذل حاجت، فرماندے جدوں رسول اللہ کسی صحابی نو چیز دیندے سن نا تے کہندے سن حضور میرے کول ہے اس نو دے دیو، اینو دے دو، او کہندے سن حضور میرے کول بھی ہے اینو دے دو، او مڑ کے پھر واپس آ جاندے. ایتھے کیے ہاں ایک ڈونگا ایک صحابی کو چلیا مڑ کے پھر اتنے آ گیا، انہیں کہا اگلے نو دے، انہیں کہا نہیں اگلے نو دے، اتنے کہتے نہیں میرے ہاتھ چڑھیا تو اگلے تو بیٹھی کوئی نہیں مجھے. ہسنے والی گلا نہیں ہو بچے ہو، جیڑا لفافہ جا رہے ہو دوسرے والے تک جھڑپ لینا کوئی لفافے نو محفل میلاد ہوتے، انہیں کی مجلس رسول پڑھی کدی نہ مولوی کدی مجلس رسول بیان کی تھی، نہیں بیان کرتے، خود یہ نہیں بیان، انہوں پتہ ہے خود ڈونگے اندر جا کے صاف کرنا. ہاں جی 20 قسم دے کھانے کھا کے تے بڑا مولوی خادم تھک گیا جناب، 20 قسم دے کھانے کپڑے پا کے آیا تے صحابہ تے مٹی دے ٹوکرے ایتھے سروں تے چاہ کے سروں تے ٹوکرے چائے تے نال پیٹوں تے پتھر بندے تے ایک کسے صحابی نہیں کیا یہودی کسے کو حضور قرض ہی لے لو کھڑا تے اسی تے بھکھا نال خندق کھدوائی نے غیراں دا مال لے کے اج کہندے اسی بڑے ملک سنوار رہے ہاں، غیراں دے کولوں قرضے لے کے قوم نو برباد کر رہے ہو، اور پاناما لیکس والے کہتے ہیں کہ ہم ملک میں سنواریں گے، ملک نظام مصطفیٰ کا دین سوارے گا بس کائنات میں، اور کوئی نہیں سوار سکتا کائنات. سارے بولو یار لبیک دا نعرہ نہیں آندا تو انو، سارے بولو لبیک یا رسول اللہ، اے نعرہ بھی نہیں آندا تو انو. توجہ میں کہا جی ہوتے اور کی ہوندہ سی، امام علی مقام فرمان دیں وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ، اجنبی مسافر جڑا آندہ سی صحابہ آپس سے لینڈ لا کے کہتے ہیں حضور آج میں دی خدمت کرنی، مسافر جو ہے ایتے مسیحی مسافر ستا رہے پوچھ دے کوئی نہیں میں کیڑے پاس آیا یار چلو روٹی کھانی، راتی اجنبی جے بسترے ہی دے دی، بسترے دے ہیں اپنے واسطے غریباں واسطے توڑے وَيَحْفَظُونَ، اے حضور دی مجلس سی. میں کہا جی اور کی ہوندہ سی، فرمایا لا يحسب جلیسو ان احدا اکرم علیہ منو، فرمایا آپ دی مجلس ہزاراں صحابہ بھی بیٹھ دے سننا تے ہر ایک ہی سمجھدا سی سب تو زیادہ حضور میری عزت فرما. لا يحسب ایک بھی نہیں سی ہے ایتھے جناب پتہ لگ جانا بھی جان دے ہوئے گلاں پھر کے گلی گلی اساں جو کچھ دین نال کیتا اساں میں میرے کول جناب جرمنی دے پوچھا نہ انہیں جدوں جرمنی دے آیا پورا ٹیم آئی میرے کو انٹرویو لین ٹی وی والے تے میں 2 گلاں صرف انہاں نال کیتیاں تے ٹھنڈے ٹھار ہو گئے. میں کہا آسیہ مسیح دی جان چھڑ دے ہو، کہنے لگا کیوں؟ میں کہا فتح مکہ والے دن کتی دے بچے بچ گئے سن، 10,000 صحابہ سن تے جدو حضور گزرے کتی سوئی پئی سی، میں کہا صحابی نو حضور کھڑا کر دیتا ہے تے کھڑے رہو کتی دے بچے نہ مر، 10 صحابہ گزرے کتی دا ایک بچہ نہ مریا. میں کہا گستاخ کعبے دے غلاف نہ لپٹا مار گیا. وہ کہنے لگا واقعی انجے گل ہے، 3 باری انہیں میرے کو پوچھا کہنا انجے گل ہے، میں کہا انجے گل ہے، کہنے لگا سمجھ آ گئی دین کی. میں کہا گل وچ ہو رہے چلیا گستاخ رسول جڑا اس کو بد بنا دے وہ. میں کہا تسی ساڑے مگروں لے جاؤ اس گل دے ہوتے، امت مسلمہ ساری بھی مر گئی نا تے اس مسئلے جیسی 2 نمبری نہیں کر سکتا. پھر میں انہوں چادر دیتی بڑی سونی جی، کہنے لگا میری جنانی واسطے بھی دو. اسنے یہ تسی دون پر حسد کون کتنا دا، میں حسان والا مولوی نہیں ہے، میں حقائق تواڈے سامنے رکھ رہا. میں انہوں جنان میں کہا چلے اور 10 کی لینے اور بھی سب کچھ کہندا کیوں دے رہے ہو میں نے ساری چیزاں. میں کہ میرے آقا و مولا دی سنت تاں دے رہا. او دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. وہ کہنے لگا میں آسیہ مسیح دے وکیل نو بھی ملیا سیف الملوک نو، میں پھر ان تینوں بھی ملیا ممتاز قادری دے حامی نو، تے میں زمین آسمان دا فرق پایا. تو جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا. رسول کی ایک صدا سرکن سجدہ سرکن سجدہ، رسول کی ایک صدا سرکن سجدہ سرکن سجدہ. لبیک توجہ تو آڑے تے بھی گلہ نہیں، تسی 7 بجے دے بیٹھے ہو کی ٹائم ہو گیا 3 بج گئے ہیں، تو آڑے تے بھی گلہ نہیں، تو آڑا بھی بڑا جگر ہے. ہاں واقعی بڑا جگر ہے تو آڑا بھی. جی تو آڑا بھی بڑا جگر ہے.
نہیں بس میں گل مکان لگا بس گل آخری بس گلاں تے آ گیا تو آڈا میں اللہ تعالیٰ میں دو ہتھاں سلام ہے ادھی راتی پتہ نہیں کتے کسی جانا ہے پتہ نہیں گڈی کسی کو ہے سواری نہیں ہے لیکن گل وچ ہو رہے بس وہ گل وچ اور سمجھ کے نا گل وچ ہو رہے کیوں جی خالد بن ولید کی ٹوپی گم ہوئی تے جدوں ملی فیضا یا کلنسوۃ خلقۃ بڑی پرانی بوسیدہ ٹوپی تے صحابہ کہا اس ٹوپی واسطے بندے مروا دیتے فرمایا نہیں گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے ہاں جی گل وچ ہو رہے جڑی اوہی گل سمجھنی بس وہ جدوں سمجھ آ گئی تو پھر گل وچ ہو رہے پھر بابا ایک دے کے 5 اور دے دیندا غازی تنویر احمد قادری توجہ او فرماندن مینو فرماندن فون ہوتے اس ہفتے جڑا مینو فون آیا کہنے لگے 2 سکھ میرے نال قیدن انہاں دا گرو ملن آیا تے انہیں گرو نے کہا کہ تنویر قادری نو میرا سلام دینا انہاں کہا جی وہ تو مسلمان ہے انہیں بندہ مارے ہوئے تسی انہوں سلام دیں دو کہنے لگے وہ سکھ گرو کہنے لگا تو انہوں نہیں پتا انہیں اپنے نبی دی عزت پہرہ دے توجہ جی سکھ توجہ بھائی بچو باقال سنا اور سکھ نو تا ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ آوے اور کلمہ پڑھنے والے نو کیوں نہ آیا میں نے خود گل سنا وہ کہنے لگے وہ گرو کہنے لگے وہ انہوں سلام دینا وہ بڑا بڑا آدمی سکھ نو سمجھ آوے تے کلمہ پڑھنے والے کبھی ممتاز قانون آتے جی لے لے بہرحال یہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون کیوں جی سرا عالمگیر تو علامہ صاحب تشریف لے آئے ہوئے تے نال اگے بیٹھے نہ آئے کیوں جی سکھ نو سمجھ آوے تے کلمہ پڑھن والے نو کیوں نہ آوے بس اتنا اس گل نو سمجھنا بڑا ضروری میں نو فرماندن غازی صاحب تنویر صاحب کہندن تو مروایا میرے کو مرزائی اس مرزائی جو حضور جڑے بکواس کردا میں تو بیان نہیں کر سکتا میری تو زبان جلدی میں واقعی یہ کدی نہیں گستاخیاں بیان کیتی ہیں میرے اپنے کدی بھی نہیں منہ چلے آیا کدی کوئی نکل جائے کروڑا اللہ دی معافی وہ سارے نبیوں نو بکواس کردا سی سارے نبیوں دے خلاف بکواس کردا سی کہندا سی اصل نبی میں سارے نعوذ باللہ پھر کہندا سی ہر ہفتے میرے کو جبریل آ غازی تنویر قادری فرمان لگے تو میرے کو مروایا ہو مرزائی میں آکھا جی میں کنج مروایا میں تو لاہور رہندا میں آکھا جی پاکستان ہوندہ تا 109 دا میرے خلاف بھی پرچہ ہو جانا جی پکی بات یہ معاملت جو ہو جانا جی مولی خادم کی تقریر جو ہے وہ اس کی سنی ہے تو چونکہ ایسے ہوا تو چونکہ ایسے ہوا تو چونکہ ایسے ہوا تو چونکہ پیر صاحب تھے بھی تو چونکہ من صاحب بھی تھے چونکہ ایسے تھے پترو چون جو دے پترو تو آڑی چون ہونی ہون ہاں ایتے جڑے بیٹھے نا حکومتی چمچے اور کہا پترو تو آڑا وقت بہت قریب آ رہا جن حضور دے دین نال غداری توجہ دین نال غداری تے ناموس رسالت نال غدار کتنے دن تسی رہنا ہے کتنے دن تسی رہنا ہے ایک اور ٹرم میں نے تو آندہ نہیں ہو منڈے کی ہونا ٹرم کہ ٹرم ایک اور ٹرم لے لو گے 2 ٹرمہ لے لو گے آخر تو پتروں مرنا ہے نا تو آڑیاں قبرہ دے تھکنا بھی کسی نہیں ممتاز دا قیامت تک تیرے جان نثار لگ دینا ہاں جی جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا توجہ جی کوئی انسان دے پتر بنو جی راتی جو محفل ہو رہی تھی تو رات 2 بجے تک جاری تھی لہذا پرچہ کاٹ دیا تو انہوں حیاء کوئی نہیں تے غیرت کوئی نہیں مرنا کوئی نہیں مسلمانہ دے گھر جمعے ہوں تسی ہر چیز پیسہ سمجھ لیا تسی او دے سمجھ لیا کی منہ لے کے رسول اللہ دے سامنے جانا ہے تسی جدو فرشتے پوچھن کے بھائی ان کے بارے میں کیا کر کے آئے ہو انہیں تو کہنی میں نے تو ذکر بند کر دا سی انہیں تو حضور ایک بابا لاہور مریا اس وجہ تو مریا میں جڑی توڑے سامنے بابا لاہور ایک مریا اس وجہ تو مریا انہوں نپ کے لے گئے جدو پوچھا وہ پرچہ کٹ دیتا انہیں کہا کیوں کٹے نے انہیں کہا تو درود شریف پڑھ رہے سی نعت پڑھ رہے سی انہیں کہا میں تو زندگی سوچے بھی نہیں سی بھئی درود پڑھن تے بھی پرچے کٹے جانے اتھی ہارٹ اٹیک ہوئے بابا مر تسی کی چاندے ہو اس ملک کی چاندے ہو سانو ہی دسو تے اسی بھی پھر ربڑوں سے حساب نہ تو اڈنا گل کری کلمہ دے تے ملک بنے آئے تھے تو یہی کچھ ہی ہونا جس نو کوئی مودی نال پیار ہے مودی کول چلے جائے جس نو ٹرمپ نال پیار ہے ٹرمپ کول چلے جائے ہاں جی ایتھے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی گل ہونی بس ایتھے تے زمین و زمان حضور کے لیے زمین و زمان بس مکین و مکان اے لیٹا بھی حضور سپیکر بھی رسول اللہ مولی خادم دی زبان بھی حضور اللہ اے جسم جان بھی حضور اللہ
تقریرہ بھی حضور بس ہون دسو پھر کی چاہتے ہو اے ہی کچھ ہونا غازی تنویر صاحب فرمان لگے تو بندہ مروایا میرے کو میں کہا جی میں کنج مروایا میں تو لاہور ہے وہ کہنے لگے تو جو کہندہ سی غازی علم الدین چھرا باہر رکھ کے گیا تو میں کہا ویکھیے تو صحیح 1929 جب پیا زنگ تو نہیں لگیا ہو ہاں جاؤں ہستے بھی انہا میں کہا دوبارہ انگریزہ میرا نام سن کے میرا گل کر دیں نام لین دیں انگریزہ ہو تو بندے نہیں بھیجوائے 109 ہیں جنہوں ہی لے آؤ ناپ کے ایک کلمہ پڑھ کے کہہ دیں جناب کہ جی آپ نے سپیکر کیوں چلایا او جناب فون لبیک دے نعرے لاندہ صدقے یا رسول اللہ کہندہ انہوں تو انگریز نہیں کہندے جی آئندہ فون کرنا ہے تو پھر یہ گفتگو کرنی ہے چونکہ ایسے کہ نہیں کرے چونکہ ایسے نے پترو ایتے انگریز بھی چون چنا کے نہیں کرتا انہاں کہا مسلمان ہے جی مرضی لبیک کوے صدقے کوے اسی کون ہوندہ ہے غازی تنویر احمد قادری فرماندے جدو میں چلے آنا لندن کو انہوں قتل کرنے واسطے کہندے میرا پتر انہوں نے 2 پترن بڑے سونے بڑے وجید سونے کہندے نکا پتر میرا صوفے تے بیٹھے سی تے میں کہ آخری باری یہ دا متھا چمی جانا کہندے پھر عشق نے روک دیتا انہوں نے کہا اولاد تن پتہ نہیں حضور نے فرمایا فتنہ ہے جب متھا چم دیں تیرا ارادہ بدل گیا تھے پھر میں میں کہندے پتر چھوڑ کے میں ٹر پیا میں کہا اقبال ایک ہی پڑھیا کہندہ تیری نگاہ ناز سے دونوں تیری نگاہ میں کہا اقبال عشق تا پتر بھی نہ چومن دیتا کیوں کہنے لگا تنو پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے لو جی اگے پھر کہنے میں رستے گیا تو میرے دل سے خیال آیا بھئی ادھی دکان کتھے وہ دکاندار ہے پوچھاں گا جا کے کہنے لگے میں نے غیب تو آواز آئی بھئی اتنا بڑا گستاخ ہے آج تو نہ مارے آتا پھر تو خارج زدہ کتے دی طرح زندگی بسر کر کہنے میں نے غیب تو آواز آئی کہنے لگے میں پھر کیا کہ جناب میں نے تو پتہ ہی نہیں ادھی دکان کتھے آواز آئی ہے بادل آ رہا ہے تینو ادھی توڑ دکان تے لے جائے کہنے میری کار دے اتے بادل چلیا جدو دی دکان آئی تو بادل رک گیا انہیں کہا ہے دکان بادل اپنے پاس چلا گیا میں گڑی پارک کی تھی میں سدھا دی دکان تے چڑھ گیا میں کہا اقبال سوچے سمجھے بغیر کہ میں چڑھ گیا انہوں پتہ نہیں سی 27 سال قید ہونی کہنے لگا تینوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کہنے لگا میں اندر بڑھیا انہاں دا قدے 6 فٹ 2 انچ کہنے لگا میں ٹھنگنا جائے ایک بیٹھا جی ٹٹو کہنے لگا میرا دل تکیتا ہے یہ 3 انچ دون کر دیں پھر میں کہا نہیں لوگا کہنا ہے مسلمان انتہا پسند ہوندے چلو انہوں میں 3 واری سمجھانا کہنے لگے میں بہ گیا میں کہا کی بک مک کرنا ہوئے کہنے لگے نہیں میرے پاس جبریل آتے کہنے لگے میں کہا میں کھوتے ہوں نہیں ہوں حضور آخری نبی ون گل مک گئی تو کی بکواس کرنا کہنے لگے میرے سامنے کاغذ این کرن لگ پیا یہ میرے پاس انہوں نے کہا کی بکواس کرنا کی بکواس کہنے جدو بعد نہ آیا تو چھرا میں تھے بدے ہوئے سی جدو میں این کڈیا نہ باہر پھر ہلیا میں کیا آج جبریل نے تینوں دسیا نہیں سی محمد عربی دا شعر آ رہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کیوں جی 6 فٹ 2 انچ کت ہوئے تے پتر بھی اپنے سونے چھڑ کے چلا جاوے پھر پرسوں ہونا دی اپیل سی کال کی دا پرسوں اپیل سی وڈے ہونا دے کوٹ انہوں بھی خارج کر دیتا جی ہاں تے او مولانا ساجد صاحب میں نے فون کیتا میں آکا چھڑو اپیلہ تو میں نے پتہ سی پہلے کفر تے پورا جناب یہود و نصارہ دے گھٹ جوڑے ناموس رسالت دے خلاف میرے تے دل جی قد نہیں جائی میں غازی صاحب نو معاف کر دیں گے او ظالمہ شرابیاں بدکاراں نو معاف کرنا ہے ناموس رسالت دے معافظن کی نے معاف وہ اتھے اومن یا اتھے اومن گل ایک کوئی ہے لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون بس گل اتنی میں آکھا میں مولانا ساجد نے پوچھا میں آکھا چھڑو غازی صاحب دی اپیل تے میں نے دل جی نہیں سی آیا تسی دسو جدو غازی صاحب کھڑے سن پریشان تے نہیں ہوئی اپیل خارج ہوئی کہنے لگے انہاں اینج کر کے ہسے انہاں کہا بچے لگ دیو تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کیوں جی 27 سال قید دی اپیل خارج ہوئے تو بندہ پھر ہس پاوے میں کہا اقبال بڑھ گی گیا کہنے لگا تینوں سمجھ کوئی نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں بس اتنی بات
لو جی چونکہ یوم رضا بھی ہے نا تو میں اعلیٰ حضرت دا خطبہ پڑھ کے مولا کائنات دی دو حدیثاں وہ پھر کسی موقع تھے آخری بات الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وابو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبهر ومنبع الأنهر وكنز وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراك الفلاح وامداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابي المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الاشباع والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي منسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لصاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آلي وصحبي وآلي وحزبي مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامية وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين وعلينا معهم بهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين 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 والحمد لله رب العالمين.